ہومیسیڈوفوبیا انہیں کہتے ہیں. مینس کہ انہیں ایکسٹریم قسم کے یا شدید قسم کے انہیں ایک خیالات سے آتے ہیں, انہیں خوف سا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی قتل کر دے گا. اگر سائیکالوجی کو دیکھیں تو اس میں اگر جو لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں انہیں ایک فوبیا سا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھنیٹوفوبیا. مطلب انہیں خوف لگا رہتا ہے کہ ہم کہیں قتل نہ ہو جائیں, یا انہیں ہم اگر پیور سائیکالوجی کی زبان میں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ انہیں ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے. بہت سی نفسیاتی بیماریاں, جیسے آپ ڈپریشن کو دیکھ لیں, لوگ اتنے یہ خوف اپنے اندر پالتے پالتے اس میں ڈپریشن کا, جس میں وہ اس کے علاوہ انزائٹی کا, یا سائیکالوجی میں جسے PTSD کہتے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا, وہ شکار ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف حیات بلوچ, اردو ڈیجیٹل, ضلع میاں والی. گزشتہ کچھ عرصے سے اردو ڈیجیٹل عوامی آگاہی کے لیے یہاں میاں والی ضلع کی مختلف شخصیات سے انٹرویو کر رہا ہے تاکہ ان کی رائے لی جائے اور ان سے تجاویز لی جائیں کہ میاں والی میں جو آئے روز قتل و غارت ہو رہی ہے ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بنیاد پر, ان کو کیسے کم کیا جائے. آج ہم یہاں ایک ماہر نفسیات محمد ابو بکر صاحب, ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے ہم نے پوچھا ہے, جو ابو بکر صاحب یونیورسٹی آف میاں والی میں پروفیسر بھی ہیں, اور ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ جو روزانہ سڑک کے اوپر گنجان آبادیوں میں اور دیہاتوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, آنر کلنگ ہو رہی ہے, تو اس کے عام لوگوں پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں. جناب محمد ابو بکر صاحب, ماہر نفسیات. جی ابو بکر صاحب, میاں والی میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں ہر دوسرے روز ایک دو قتل ہو جاتے ہیں سڑکوں پر, دیہاتوں میں اور گنجان آبادیوں میں. جب وہ قتل ہوتے ہیں یا آنر کلنگ ہوتی ہے, یعنی غیرت کے نام پر قتل, تو اس کے عام آدمی پہ, گلی محلے اور دوسرے لوگوں کی, بچوں پر, عورتوں پر, مردوں پر کیا منفی نفسیاتی طور پر کیا منفی اثرات پڑتے ہیں. جناب محمد ابو بکر صاحب. جی پہلے جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں نفسیات کا پرسپیکٹیو یا رائے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے. جی میں جو کلنگ یا قتل کے بارے میں اس کے نیگیٹو ایفیکٹ یا منفی اثرات کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اگر ہم اس میں کلنگ کا لفظ یوز کریں یا قتل و غارت کا یا آنر کلنگ کا, تو اس کے معاشرے پہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ اگر کلنگ کا پرسپیکٹیو ہے تو اس میں ہم اگر سائیکالوجی کو دیکھیں تو اس میں اگر جو لوگ معاشرے میں رہ رہے ہیں انہیں ایک فوبیا سا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھنیٹوفوبیا. مطلب انہیں خوف لگا رہتا ہے کہ ہم کہیں قتل نہ ہو جائیں, یا انہیں ہم اگر پیور سائیکالوجی کی زبان میں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ انہیں ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے. اس کے بعد ہومیسیڈوفوبیا انہیں کہتے ہیں. مینس کہ انہیں ایکسٹریم قسم کے یا شدید قسم کے انہیں ایک خیالات سے آتے ہیں, انہیں خوف سا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی قتل کر دے گا. معاشرے میں اگر یہ قتل و غارت اسی طرح سے چلتی رہتی ہے تو ایک عرصے کے بعد لوگ یہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں جو لوگ اس معاشرے میں زیادہ عرصہ, جن کے اتنے ٹیمپرامنٹ نہیں ہیں اور وہ زیادہ عرصہ اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتے, تو وہ یہاں سے مائیگریٹ کر دیں گے. اس کے بعد بہت سی نفسیاتی بیماریاں, جیسے آپ ڈپریشن کو دیکھ لیں, لوگ اتنے یہ خوف اپنے اندر پالتے پالتے اس میں ڈپریشن کا, جس میں وہ اس کے علاوہ انزائٹی کا, یا سائیکالوجی میں جسے PTSD کہتے ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا, وہ شکار ہو جاتے ہیں. یہ اتنا لمبا عرصے کی یہ جو جتنی بھی ہمارے جو نفسیاتی مسائل کا شکار لوگ, ان کے بچوں میں
خوف و ہراس پھیل چکا ہے ہمارے میاں والی میں اسپیشلی. یہ بچے اب خوف کے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں گھروں سے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس میں جو عورتیں ہیں ان میں بھی بہت خوف و ہراس پھیل چکا ہے, اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ دن بدن اس میں یہ جو ظلم و ستم کے جتنے بھی یہ ایلیمنٹس ہیں یا جتنے بھی یہ فیکٹرز ہیں, ان کی وجہ سے لوگ بہت ڈر چکے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے سہمے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اس کے دیکھیں تو اگر ہم نیکسٹ جنریشن کو دیکھیں نا, تو وہ جو نیکسٹ جنریشن ہے اس پہ اس کے بہت منفی اثرات ہیں. جیسے ہم دیکھیں اب فیئر, خوف کا ایک ایلیمنٹ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. لوگ سوشل آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. سوشل آئسولیشن کا کیا ہے کہ وہ کسی بھی سیٹنگ میں جائیں گے وہ خود کو بالکل تنہا سمجھیں گے. اس کے بعد لوگوں نے لوگوں سے کنیکشن کم کر دیے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اس کے منفی اثرات کیا ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے کم ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جیسے اب ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آنر کلنگ کا. آنر کلنگ سے لوگوں کے یہ جو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے سائیکالوجی میں مینک جسے ہم کہتے ہیں یا ہم اسے موڈ ڈس آرڈرز کہتے ہیں, اس میں لوگوں کے ٹیمپرامنٹ کے ایگریشن کے بہت مسائل ہیں. اب اگر سائیکالوجی میں ہم دیکھیں تو اینگر اور ایگریشن یہ دو چیزیں ہیں. اینگر ہے ہمارا یہ جو ہمارے جذبات جس سے ہم غصہ میں آ جاتے ہیں, غصے کے ایلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. اور ایگریشن یہ ہے یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم اس غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں. اب یہاں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس ایگریشن کا شکار ہیں اور اس کا ان کے پاس ابھی تک کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. اور یہ جو ہمارا میاں والی شہر ہے اس میں اس قسم کی کوئی گرومنگ نہیں ہے, کوئی اس میں مینجمنٹ کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ اپنے جو غصہ ہے اپنے غصے کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. تو سائیکالوجیکل پرسپیکٹو سے میں اس بات کو اگر کنکلوڈ کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی ہماری آنر کلنگ ہے اس میں ہماری جو پیرنٹنگ ہے اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے. ہم جب اپنے چلڈرن کی جو پیرنٹنگ کریں تو وہ اتنی ایک وے میں کریں کہ وہ ان میں ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہو, اور ایجوکیشن پہ فوکس کریں اور ان کی کاؤنسلنگ کریں. اس میں ٹیچنگ سے جو لوگ کنیکٹڈ ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ یہ کلنگ کے جو معاملات ہیں ان میں اپنا کنٹریبیوشن دیں تاکہ ہم میاں والی کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو سوتنگ بنا سکیں اور کمفرٹیبل بنا سکیں. بہت شکریہ.